ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن إلى جارك تكن مسلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، قرآن کریم کی اس آیت میں جو بھی میں نے پڑھی ہے سورہ نساء کی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف اصحاب حقوق کے حقوق کا تذکرہ فرمایا اور اس کی تفصیلات بیان فرمائی. ان میں سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا، دوسرے نمبر پر والدین کا اور تیسرے نمبر پر پڑوسی کا. اور اس آیت میں پڑوسی کی 3 قسموں کی طرف اشارہ فرمایا. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ. 3 قسمیں پڑوسی کی بتا دی اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتا دی کہ صرف وہ پڑوسی نہیں ہے جو تمہارے محلے میں رہ رہا ہو، یا صرف وہ پڑوسی نہیں ہے کہ جو تمہاری گلی میں تمہارے رو میں رہ رہا ہو. نہیں، وہ پڑوسی بھی ہے جس کی دیوار تمہاری دیوار کے ساتھ متصل اور ملی بھی ہے، اور وہ پڑوسی بھی ہے جو تمہارے سامنے ہے، وہ پڑوسی بھی ہے جو تمہارے آگے ہے، تمہارے دائیں اور تمہارے بائیں، اور وہ پڑوسی بھی ہے جو تمہارا ساتھ جس کا پڑوس ہے اور کوئی رشتہ داری اور کوئی تعلق نہیں. دوسرا وہ پڑوس کہ جو پڑوس بھی ہے رشتہ دار بھی ہے. اس کے 2 حق شریعت نے رکھے ہیں. اور تیسرا پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے. 3 حق اللہ تعالیٰ نے رکھے. اور اس میں یہ فرق نہیں ہے کہ یہ پڑوس والا جو ہے میرا یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے. اگر کافر ہے تو اس کا بھی حق ہے. شریعت نے اس کے حق کو بھی نہیں مارا، بلکہ اس کے بھی حق کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے. اور بسا اوقات ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جن محلوں میں ہم رہتے ہیں، وہاں عام طور پر جو سگے رشتہ دار ہیں وہ پریشانی کے وقت، تکلیف کے وقت دیر سے پہنچتے ہیں اور پڑوس والا پہلے کھڑا ہوتا ہے سر پر. یعنی جو خونی رشتہ ہے وہ دیر سے آتا ہے. ظاہر ہے کوئی آدمی کہیں پر رہ رہا ہے، کوئی آدمی کہیں رہ رہا ہے، اس کے آنے جانے میں وقت لگتا ہے، طویل مسافت ہوتی ہے. بس اوقات بعض آدمی پہنچ سکتے ہیں، بعض نہیں پہنچ پاتے.
تکلیف کے وقت، لیکن یہ جس کی دیوار تمہاری دیوار کے ساتھ ملی ہوئی ہے، جو تمہارا سامنے کا پڑوسی ہے، یہ دائیں بائیں کا ہے، تو وہ تو 1 منٹ کے اندر اندر تمہارے سر پر اس کو کھڑا ہونا چاہیے اور تمہاری اس تکلیف کو دور کرنے کی حد تک امکان جو تودو وہ کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے، کوئی شخص اگر یہ کہے کہ جی مجھے کیا معلوم کہ میرے دائیں بائیں کون رہ رہا ہے، میں اپنے کام کو دیکھوں، میں اپنے معاملات کو دیکھوں، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالوں، اب مجھے اس کی کیا پڑی کہ میرے دائیں کون رہ رہا ہے بائیں کون رہ رہا ہے۔ شریعت اس پر کڑی تنقید کرتی ہے اور شریعت یہ کہتی ہے کہ یہی تمہارے غافل ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ کیوں تمہیں نہیں پتا یہ بات کہ جی مجھے تو یہ معلوم کہ میرا دائیں کون ہے اور بائیں پڑوسی کون ہے؟ فرمایا کہ یہی تمہارا جرم ہے، یہی تمہاری غلطی ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے گھر میں آج کچھ پکا بھی ہے یا پانی پی کر انہوں نے رات بسر کی ہے۔ کیوں تم اتنی غفلت میں ہو؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ جو ہمارے محلے یہاں تو خیر الحمدللہ ہمارے یہاں اس چیز کا رواج بھی ہے اور الحمدللہ اتنا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی دایا بایا کون ہے، لیکن اگر آپ پوش علاقوں میں اگر آپ چلے جائیں اور وہاں اگر آپ رہیں تو آپ کو کچھ نہیں پتا، سال گزر جاتے ہیں کہ آپ کا دائیں طرف کون صاحب رہ رہے ہیں اور بائیں طرف کون صاحب رہ رہے ہیں۔ بس اوقات انتقال ہو جاتا ہے دائیں بائیں والوں کا، آدمی کو پتہ نہیں ہوتا۔ اس سے زیادہ غفلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں جو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں تو آپ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ یا ابا ذر اذا طبخت مرقا فاکثر ماءها وتعاهد جيرانك۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابو ذر، جب تم گھر میں سالن بناؤ تو سالن بناتے وقت تھوڑا سا پانی زیادہ کر دو اور شوربہ زیادہ کر دو اور اپنے پڑوسی کا ذرا سا خیال کر لو۔ جب تم کھانا بنا رہے ہو، سالن بنا رہے ہو، مرق پانی والے شوربے والے سالن کو کہا جاتا ہے، تو بسا اوقات جب آدمی گھر میں کوئی کھانا اچھا بناتا ہے تو بھاپ نکلتی ہے اور وہ بھاپ سے دائیں بائیں والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج ان کے ہاں کوئی اچھا کھانا پک رہا ہے، کوئی آج اہتمام ہو رہا ہے۔ تو ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے وہ بیچارہ حسرت میں ہی رہ جائے اور تمہیں اتنی توفیق نہیں کہ کم سے کم 1 پلیٹ اپنے دائیں بائیں والوں کو دے دو۔ 1 پلیٹ دائیں اور 1 پلیٹ بائیں والوں کو اگر دے دیا اپنے پڑوس کو تو کون سی ایسی قیامت آ جائے گی؟ کون سا کھانا کم پڑ جائے گا؟ اسی لیے کہا کہ ذرا شوربہ زیادہ کر دو، شوربہ زیادہ کر دو، لیکن دائیں بائیں والوں کو جو خوشبو آ رہی ہے ایسا نہ ہو کہ ان کے دل پر گزرے کہ ہم تو ان چیزوں سے محروم ہیں، ان کے اچھے اچھے کھانے پک رہے ہیں، تو پڑوسی کے دل میں ایسا خیال نہیں آنا چاہیے۔ یہ سب بات تو بہت پرانے زمانے کے، جس زمانے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد فرمائی، آج اس کی کچھ نئی شکلیں ہمارے ہاں رائج ہیں، اس میں تو بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا وہ گوشت کو گلانے کے لیے ہمارے ہاں کوکر استعمال ہوتا ہے، گوشت کو گلانے کے لیے کوکر استعمال ہوتا ہے۔ تو پہلے تو بھاپ سے پتہ چل جاتا تھا برابر والوں کو کہ کوئی اچھا کھانا پکا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم اور بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے کتاب میں لکھا کہ اب تو یہ جو کوکر سیٹی مارتا ہے نا، یہ سیٹی بھی چغلی کھا جاتی ہے اور یہ بھی بتا دیتی ہے کہ بھائی دائیں بائیں جو ہے وہ کوئی تگڑا مال بن رہا ہے، اور جس کو پتہ بھی نہیں ہوتا وہ سیٹی جو ہے وہ بتا دیتی ہے کہ دائیں بائیں جو ہے وہ اچھا کھانا۔ لہذا جب کوکر سیٹی مار رہی ہے اور اس کے دائیں بائیں آواز بھی جا رہی ہے تو ذرا سا تھوڑا سا دے دو۔ پھل اپنے لیے لے کر آئے ہو تو چلو ذرا سا 1 تھیلی ان کو دے پکڑا دی، 1 تھیلی ان کو پکڑا دی۔ یہ حق ہے ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو سنائی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور اتنی مرتبہ مجھے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی، اتنا زیادہ تاکیدن یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ انہو سیورثہ، ہو سکتا ہے کہ پڑوسی کو بھی وارث بنا دیا جائے۔
پڑوسی کو بھی وارث بنا دیا جائے، اتنی زیادہ تاکید آپ نے ارشاد فرمائی۔ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پتہ نہیں آپ نے نام سنا ہے کہ نہیں سنا، ہمارے اساتذہ کے بھی اساتذہ، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی جلیل القدر اساتذہ میں سے دارالعلوم دیوبند میں، جو مسند افتاء پر بیٹھتے تھے اور جن کی فتاوی دارالعلوم دیوبند 10 جلدوں میں کتاب آئی ہوئی ہے، اور ہر مفتی جو ہے وہ اس کتاب کو دیکھتا ہے اور اسے استفادہ کرتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات میں لکھا ہے اور اپنے بڑوں سے اور اپنے اساتذہ سے بھی کئی دفعہ سنا کہ حضرت جب اپنے گھر سے نکلتے دارالعلوم دیوبند جانے کے لیے تو راستے میں چند بیواؤں کے گھر ہوتے تھے، دائیں بائیں کچھ بیوائیں رہتی تھی بیچاری اکیلے۔ تو حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ روز کا معمول تھا بلا ناغا کہ جب نکلتے تو ان کے گھر پر دستک دیتے اور ان سے پوچھتے کہ بی بی کچھ لانا ہے بازار سے سودا سلف یا نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، وہ آدمی کہ جس کا طوطی بول رہا ہے، وہ آدمی کہ جس کے نام کی ایک اتھارٹی، ایک حیثیت رکھتی ہے، اور اس کا دستخط پوری کے پورے دنیا میں لوگ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو وہ باقاعدہ وہ خواتین بتاتی کہ جی مولوی جی یہ چیز اتنی لے آنا، یہ چیز اتنی لے آنا، یہ چیز اتنی لے آنا۔ حضرت سب سے پہلے بازار جاتے، ان بیواؤں کا سودا سلف خریدتے اور خریدنے کے بعد جو ہے وہ ان کے گھر پہنچاتے، اور پھر اس کے بعد آ کر دارالعلوم دیوبند کے دارالفتہ میں اپنی مسند پر بیٹھتے ہیں۔ یہ کام آج میں نہیں کر سکتا، یہ میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن جن لوگوں کو اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس ہوتا ہے اور جو لوگ پورے شریعت اور پورے دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اور آپ کے ایک ایک طریقے زندگی کو اپناتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقام اور وہ قبولیت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ حضرت سامان لے کر آئے، ان کے آپ پہنچا دیا، تو وہ جو بیوہ خواتین ہوتی وہ کہتی کہ بھئی مولوی جی، اس زمانے کا لقب یہ تھا، اس زمانے میں لقب یہ تھا، وہ یہ کہتی کہ مولوی جی یہ چیز ہم نے اتنی نہیں منگوائی تھی، ہم نے تو اتنا کہا تھا تم اتنی لے کر آ گئے، ہم نے تو ایک گڈی دھنیا کہا تھا تم 2 دھنیا اٹھا کے لے کر آ گئے، ہم نے 2 پودینے کی گڈی کہا تھا تم 3 لے کر آ گئے، 1 پاؤ دال کہا تھا تم 1.5 پاؤ لے کر آ گئے، یعنی مقدار میں بس اوقات فرق آتا۔ تو آپ فرماتے کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں، ابھی میں واپس کر آتا ہوں اور جتنا آپ کو ضرورت ہے اتنی لے کر آتا ہوں۔ یعنی وہ آدمی کہ جس کا طوطی بول رہا ہے، جس کے فتاوی کی ایک حیثیت ہے، جس کے نام کی ایک حیثیت ہے، جس کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، لیکن یہ مقام، یہ مرتبے، یہ عزتیں، یہ ایسے مفت میں نہیں ملتی، یہ مفت میں نہیں ملتی، اس کے لیے یہ بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ پھر یہ سارے کام کرانے کے بعد پھر آپ جا کر بیٹھتے اپنے دارالفتہ میں اور لوگوں کے مسئلے مسائل کا جواب لکھتے۔ حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب کا تو میں نے یہ واقعہ آپ کو سنایا، دارالعلوم دیوبند کے ایک جلیل القدر استاد تھے جن کا لقب تھا حضرت میاں اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ، جو میاں جی کے نام سے مشہور تھے، اور وہ بھی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے تھے اور صاحب حیثیت تھے، کتابوں کی تجارت کرتے تھے، کتابوں کی ان کی دکان تھی، مالی پوزیشن ان کی بہت اچھی تھی، پورا خاندان ان کا مالی اعتبار سے بڑا مستحکم تھا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر سال جب بارش ہوتی تو کچے گھر ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، آپ کو معلوم ہے، ہر سال جب بارش ہوتی تو کبھی ان کا ایک کمرہ بیٹھ جاتا، کبھی برآمدہ گر جاتا، کبھی چھت گر جاتی، کبھی دیواریں گر جاتی، پھر جب وہ برسات کا موسم ختم ہوتا تو پھر وہ مٹی سے دوبارہ لپائی کرتے، پتہ ہے نا پہلے زمانے میں وہ لپائی کرتے تھے کچی دیواروں پہ اور پھر رہائش کے اس کو قابل بناتے۔
حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر سال حضرت کا یہ معمول ہم نے دیکھا کہ ہر سال کوئی نہ کوئی ان کی چھت گر جاتی یا کوئی دیوار گر جاتی یا کوئی کمرہ گر جاتا، اور جب برسات کا موسم ختم ہوتا پھر آپ اس کی دوبارہ مرمت کرتے، اس کی لپائی کرتے، اس پہ مٹی لگاتے وغیرہ وغیرہ، رہائش کے قابل بناتے۔ فرماتے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم نے اپنے استاد حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو میاں جی کے نام سے مشہور ہیں، ان سے ہم نے عرض کیا کہ حضرت ہر سال آپ اتنا پیسہ اس پر لگا دیتے ہیں، اگر ایک مرتبہ مکان پکا بنا لیں تو یہ روز روز اور ہر سال جو خرچہ ہو رہا ہے وہ خرچہ بچ جائے گا۔ بھائی 8-10 سال کا خرچہ اگر اس کا لگا لے تو ایک مرتبہ میں کام نمٹ جائے گا، اور ہر سال کی جو یہ ٹینشن اور پریشانی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ کہنے لگے کہ حضرت نے میری بات سنی اور بات سن کر ٹال دیا، پھر کبھی موقع ملا میں نے پھر دوبارہ یہی درخواست حضرت کے سامنے رکھی، پھر سنی انسنی کر دی، بات ٹال دی۔ پھر تیسری دفعہ جب موقع ملا میں نے پھر حضرت سے یہ بات کی کہ حضرت یہ کر لیا جائے، تو حضرت نے مجھے بلایا، ادھر کریں مووی، حضرت نے مجھے بلایا اور مجھے بلا کر کہا کہ یہ دیکھو سامنے یہ پوری گلی نظر آ رہی ہے، ایسے اشارہ کر کے کہا یہ دیکھو یہ پوری رو اور یہ پوری گلی نظر آ رہی ہے۔ میں نے کہا کہ جی آ رہی ہے۔ فرمایا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یہ جتنے مکان اس رو میں ہیں، یہ اس رو میں کسی کا مکان پکا بنا ہوا ہے؟ اور پھر فرمایا کہ بھائی ہم تو اتنے بوڑھے ہو گئے، وہ بڑے لطیف مزاج کے تھے، کہنے لگے کہ ہاں بھائی میاں شفیع یہ بتاؤ کہ کیا اچھا لگے گا کہ پوری دونوں رو کچے مکانوں کی ہو، اس میں میرا مکان پکا ہو، یہ اچھا لگے گا؟ اور میری اتنی حیثیت نہیں کہ میں سارے لوگوں کے مکانات پکے بنا دوں، اتنی میری گنجائش نہیں ہے، اتنی میری حیثیت نہیں کہ میں سب لوگوں کے مکان پکے بنا دوں۔ سب کے مکان کچے ہوں اور میرا مکان پکا ہو تو یہ کیا اچھا لگے گا؟ ہر آدمی للچائی کی نگاہ سے دیکھے گا، چلو میں تو کر سکتا ہوں، لیکن دوسرے بیچارے ان کی تو گنجائش نہیں ہے، وہ تو نہیں کر سکتے۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میرے استاد حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات درد دل سے یہ بات کہی اور مجھے یہ بات سمجھائی کہ میاں ہم تو اتنے بھٹے ہو گئے، ہمیں آج تک اتنی عقل نہیں ہے جتنی عقل کی باتیں تم ہمیں سکھا رہے ہو۔ فرماتے ہیں حضرت کہ میں تو پانی پانی ہو گیا کہ دیکھو بڑوں کی جو سوچ ہوتی ہے وہ کس قدر سوچ گہری ہوتی ہے۔ حالانکہ پکا مکان بنانا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی حرام اور مکروہ نہیں ہے، جائز ہے، بہتر سہولیات کے ساتھ حلال طریقے سے اپنے وسائل میں رہتے ہوئے قرض سے اجتناب کرتے ہوئے پکا مکان آدمی اپنی رہائش کے لیے بنا سکتا ہے۔ لیکن فرمایا ہے کہ یہ عجیب سی بات ہوگی کہ میں تو اپنا پکا مکان بنا کر بیٹھ جاؤں اور باقی ساری گلی والے جو ہے وہ مجھے دیکھتے رہے اور حسرت کرتے رہے کاش کہ ہمارے پاس بھی پیسے ہوں۔ فرمایا کہ میاں زندگی تو گزر گئی ہے، اب جو جتنی باقی ہوگی اسی طریقے سے گزر جائے گی۔ حضرت یہ ہے ان لوگوں کی واقعات اور ان لوگوں کی مثالیں کہ جنہوں نے جو اگرچہ حضرات صحابہ کے زمانے میں تو نہیں تھے، حضرات صحابہ کے دور میں تو نہیں تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے حضرات صحابہ کے دور کی یاد تازہ کر دی ہے۔ ہمارے پاس صرف تقریریں ہیں نا، لفاظیاں ہیں، بس اس کے علاوہ تھیلا خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم گفتار کے غازی ہیں اور وہ کردار کے غازی تھے، کردار کے غازی تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 5 باتیں ارشاد فرمائی، ان 5 باتوں میں سے ایک بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی، خیر وہ 5 باتیں ارشاد فرما کر آپ نے حاضرین سے یہ فرمایا، کسی وقت موقع ملے گا میں وہ 5 باتیں بڑی اہم ہیں وہ میں پھر انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا۔ ان میں سے میرے موضوع سے متعلق ایک بات ہے جو میں ابھی کوٹ کر رہا ہوں۔ 5 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ کون ہے اس میں کوئی ایسا آدمی کہ جو مجھ سے یہ 5 باتیں لے لے،
اور خود بھی عمل کرے، دوسروں تک بھی پہنچائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا سن رہا تھا، جب حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی کون ہے، سب سے پہلے میں کھڑا ہو گیا، سب سے پہلے میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ نے 5 باتوں میں سے ایک بات یہ ارشاد فرمائی، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، دیکھو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو صحیح معنوں میں اس وقت تم مسلمان ہو جاؤ گے، اس وقت تم صحیح معنوں میں مسلمان کہلانے کے لائق ہوگے، اس وقت تم صحیح معنوں میں مسلمان کہلانے کے لائق ہوگے جب تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور احادیث میں جو ایک پکے مسلمان ہونے کی جو علامت بیان کی گئی ہے، اس کی جو ایک بہت بڑی واضح نشانی بیان کی گئی ہے، وہ نشانی یہی بیان کی گئی ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور وہ روایت ابھی اس ہفتے گزری ہے، اثر میں اسی ہفتے گزری ہے، جو حضرات اثر میں موجود ہوتے ہیں درس میں انہوں نے وہ روایت سنی ہوگی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 عورتوں کا تذکرہ کیا گیا، 2 عورتوں کا تذکرہ کیا، ابھی پرسوں ترسوں روایت گزری ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول ایک عورت تو وہ ہے کہ جو بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہے، بہت زیادہ کثرت سے صدقات کرتی ہے، بہت زیادہ نفلی روزے رکھتی ہے، لیکن ایک اس کے ساتھ مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ اور یہ جب میں یہ جملہ میں عرض کر رہا ہوں کہ تکلیف پہنچانا، تکلیف پہنچانا، تکلیف پہنچانا، تکلیف پہنچانے کا مطلب لٹ مارنا نہیں ہوتا، تکلیف پہنچانے کا مطلب اسٹریٹ فائرنگ نہیں ہے۔ اپنی اداؤں سے، اپنی حرکتوں سے، اپنے کردار سے، اپنی زبان سے، اپنے اقوال سے، اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے، اپنے اٹھنے بیٹھنے سے، رہنے سہنے سے کسی کو بھی ذرہ برابر تکلیف پہنچ جائے وہ تکلیف پہنچانا ہے، اگرچہ آپ نے تھپڑ نہیں مارا۔ بات سمجھ شریف میں آپ کی آ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، آپ نے کوئی گالی نہیں دی، آپ کا ہاتھ اس کے گریبان تک نہیں گیا، لیکن ہر ایسا طریقہ، ہر ایسا عمل، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ آپ کے عمل سے ہو، چاہے وہ آپ کے کردار سے ہو، چاہے وہ آپ کے افعال سے ہو، ہر ایسا عمل کہ جو دوسرے کے لیے تکلیف کا اور ایذا رسانی کا باعث بنے، وہ اس کے اندر داخل ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول ایک عورت ہے وہ بہت زیادہ کثرت سے نماز پڑھتی ہے، کثرت سے صدقے کرتی ہے، کثرت سے روزے رکھتی ہے، لیکن ایک معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ سیدھی جہنم میں داخل ہوگی، العیاذ باللہ، اعاذنا اللہ من ذلک۔ فرمایا کہ وہ سیدھی جہنم میں داخل ہوگی۔ پھر دوسری عورت کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کا رسول وہ زیادہ نفلی روزے نہیں رکھتی، وہ زیادہ کثرت سے نفلی صدقات نہیں کرتی، وہ زیادہ کثرت سے نمازیں نہیں پڑھتی۔ کثرت کی جو میں بات کر رہا ہوں اس کا معنی یہ ہے کہ فرض کے علاوہ، فرض تو فرض ہے، وہ ہر مرد پر بھی ہے، ہر عورت پر بھی ہے، وہ کہیں پر بھی ہے، فرض نماز فرض ہے، فرض روزہ فرض ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے فرائض تو ادا کرتی ہے دونوں، لیکن ان فرائض کے علاوہ نفلی صدقات کی کثرت، نفلی روزوں کی کثرت اور نفلی قیام کی کثرت وہ نہیں کرتی۔ لیکن یہ دوسری عورت جو ہے وہ پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ آج فرمایا کہ وہ سیدھی جنت میں داخل ہوگی، وہ سیدھی جنت میں داخل ہوگی۔ تو بھائی ہمیں بھی اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اور میں پچھلے جمعے سے میں نے یہ بات آپ کے سامنے عرض کی کہ ہم میں سے ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی پڑوس ہے، کوئی آدمی بھی جنگل میں اکیلا تنہا نہیں رہ رہا، دائیں بائیں آگے پیچھے سامنے پڑوس ہے۔ میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لیں،
کیا میری اظہار رسانیوں سے، میری شرارتوں سے میرا پڑوس وہ محفوظ ہے، اسے امن ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک حدیث میں 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. 3 مرتبہ یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی. فرمایا کہ خدا کی قسم وہ آدمی مومن نہیں، خدا کی قسم وہ آدمی مومن نہیں، خدا کی قسم وہ آدمی مومن نہیں. صحابہ نے عرض کیا کہ من ہم یا رسول اللہ، اللہ رسول کون ایسا بدنصیب آدمی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لا یأمن جارہ بوائقہ، لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی کہ جس کا پڑوس اس کے شر سے محفوظ اور مامون نہ ہو. جو اپنے شر سے دوسروں کو تکلیفیں دیتا ہو، چاہے وہ کیسا ہی اپنی نظروں میں وہ متقی ہو، پارسا کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی بڑا صاحب نسبت بزرگ کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دے رہے ہیں کہ ایسا آدمی وہ مسلمان نہیں. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، اور یہ بات دراصل سوچنے کی ہے، بر صغیر کی جو تاریخ ہے ہماری، اگر آپ اس تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس علاقے کے لوگوں کو فتح کرنے کے لیے کوئی لشکر وہاں پر نہیں گیا، کوئی دستے فوج کے وہاں پر نہیں گئے، کوئی تبلیغی جماعت وہاں پر نہیں گئی ان کو دین پر اور راہ راست پر لانے کے لیے. یہ بر صغیر کی تاریخ ہے، اور یہ جملے لکھے ہوئے کتابوں میں کہ چند حضرات صحابہ اور چند حضرات تابعین وہاں پر پہنچے تھے، اور پہنچ کر انہوں نے اپنے تجارت اور اپنی معیشت کے لیے چھوٹی چھوٹی دکانیں قائم کی تھیں. بڑی اہم غور طلب بات ہے، اپنی معیشت اور تجارت اور اپنے پیٹ پالنے کے لیے چھوٹی چھوٹی دکانیں قائم کی تھی. نہ کوئی تقریر، نہ کوئی بیان، نہ کوئی اچھلنا، نہ کوئی کودنا، نہ کوئی چیخنا، نہ کوئی دھاڑنا. دکانیں قائم کی تھی، ان دکانوں سے لوگ آ کر سودا سلف لیتے تھے. ان کی ایماندارانہ دیانت کے ساتھ، امانت کے ساتھ جو ان کی تجارت تھی، اس تجارت کو دیکھ کر پورے کے پورے علاقے کے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر جس دین کی یہ برکتیں ہیں، جس دین کی یہ برکتیں ہیں، اس دین کے چادر میں آپ ہمیں بھی ڈھانپ لیں اور ہمیں بھی آپ کلمہ پڑھا دیں، اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کی اس رحمت میں شامل ہو جائیں. تجارت کے ذریعے، دکانوں کے ذریعے ایک انقلاب برپا ہو گیا. کوئی تقریر، بیان کچھ بھی نہیں. یہ تو میں بر صغیر کی میں بات کر رہا ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات میں اور بھی عرض کر رہا ہوں جو ہم سب کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے، سب کے لیے، ہم سب کے لیے بلا استثناء. میرے جو معاملات ہیں، میری اگر کوئی دکان ہے، میں اگر تاجر ہوں، میں بازار میں سودا سلف لیتا بیچتا ہوں، ہر آدمی ایمانداری کے ساتھ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے، اپنا جائزہ لے اور یہ بتائے کہ کیا میرے جو معاملات ہیں ان معاملات کو کوئی غیر مسلم اگر دیکھ لے، میرے معاملات کو، میری تجارت کو اگر کوئی غیر مسلم دیکھ لے تو کیا میرے اس عمل کو دیکھ کر وہ اسلام کے قریب آئے گا، یا اللہ نہ کرے اسلام سے وہ مزید دور ہو جائے گا؟ اس کا فیصلہ ہم سب کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر لینا چاہیے. اور اگر میں اپنی تجارت کا، اپنے بازار کے ماحول کا اور اپنی تجارت کا اگر میں نقشہ کھینچوں گا تو آپ ناراض ہو جائیں گے. بات تو سیدھی سی ہے.
کہ ہماری رگ پر پاؤں نہ رکھو، اس لیے میں تو کچھ بھی نہیں کہوں گا، میں تو یہاں پر خاموش ہوں۔ کن چیزوں میں ملاوٹ کر کر ہم کیا چیز بتا کر لوگوں کو بیچ رہے ہیں اور لوگوں کو کھلا رہے ہیں اور پیسے بٹور رہے ہیں؟ کون سی چیز ایسی؟ آپ مجھے ایک چیز کا نام لے لیں کہ جی وہ چیز آپ کو پیور ملتی ہے، ایک چیز آپ مجھے بتا دیں۔ حضرت بڑی تلخ داستانیں ہیں، بڑے تلخ حقائق ہیں، بہت عجیب عجیب باتیں ہیں، بتاتے ہوئے بھی آدمی کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کرانے کے بعد بھی میں ایک پکا دیندار اور پکا مسلمان اور نمازی اور روزے دار ہوں۔ مجھ سے بڑا عابد اور زاہد ہوں، مجھ سے بڑا وقت کا جنید بغدادی اور بایزید بستامی کوئی اور نہیں ہے، سب کچھ کرنے کرانے کے بعد بھی۔ اور اب مجھ سے رہا بھی نہیں جاتا، مسئلہ یہ میں کیا کروں، پیٹ میں رہتی بھی نہیں بات، یہ عذر ہے میرے ساتھ۔ ربڑی ہوتی نا، ربڑی آپ نے کھائی ہوگی، وہ ربڑی میں جو لچھے ہوتے ہیں، لچھے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لچھے ہی کہتے ہیں۔ وہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ دودھ کا ہوتا ہے، پیور بلائی کا، وہ لچھا ہوتا ہے۔ اور مجھے ایک صاحب نے بتایا، اور میں نے ایک جگہ خود دیکھا کہ وہ جو لچھے ہیں اس میں ملائی اور دودھ کا تو نام نہیں، وہ کہتے ہیں کہ دھاگے ہوتے ہیں، دھاگے اس کو چینی میں کے شیرے میں ڈال کر پکا کر اس کی وہ شکل اور صورت ایسی بنا دیتے ہیں کہ جیسے یہ ربڑی کا بہترین لچھے، اور وہ بک رہے ہیں مارکیٹ میں۔ میں نے کہا نا، میں باتیں بتاؤں گا تو پھر آپ ناراض ہو جائیں گے۔ مسالے جو ہیں، ان مسالوں میں کیا چیزیں ڈالی جا رہی ہیں، کیا کھلایا جا رہا ہے؟ یہ سارے کیا کافر باہر سے آ کر یہ کام کر رہے ہیں؟ یہ کافر آ رہے ہیں باہر سے، یہ مسلمان کر رہا ہے، پھر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کر رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے اب فریاد بھی طلب کر رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ یہ میری مشکل حل کیوں نہیں ہو رہی؟ ارے ظالم آدمی، تم اپنے عمل پر تو نظر ڈالو، تم کر کیا رہے ہو؟ تم تو وہ تاجر تھے کہ تمہارے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی تھی کہ التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا تاجر تو قیامت میں انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تم تو وہ تاجر تھے کہ جس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو نہیں سینکڑوں بشارتیں اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائی، لیکن میں نے جیسا کہ عرض کیا، حقائق بڑے تلخ ہیں، حقائق بڑے تلخ ہیں۔ بس اپنا جائزہ لے لیے جائے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھا جائے کہ کیا میرا کاروبار اور میری تجارت اور میرے اخلاق اور میرے معاملات کیا اس قابل ہیں کہ اگر وہ ایک غیر مسلم مجھے قریب سے آ کر جھانکے اور میری عملی زندگی میں جھانک کر مجھے دیکھے تو وہ اسلام سے قریب ہوگا یا اسلام سے دور ہوگا؟ کیا رائے ہے آپ کی؟ قریب ہوگا تو دور ہی رہنے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، مجھ سے زیادہ باتیں آپ جانتے ہیں۔ اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنے عمل سے ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سچا امتی ہونا ثابت کریں، تقریروں سے نہیں، بیانات سے نہیں، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے دن اور رات کے معمول سے، اپنے معاملات سے۔ اور معاملات میں ہمارا حال کیا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ وہ پچھلے جمعے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ معاملات میں ہم اتنے نیچے چلے گئے، اتنے نیچے چلے گئے، اتنے نیچے چلے گئے کہ کسی مسلمان سے آدمی اس طرح کی توقع نہیں رکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو بھی درست فرما دے اور ہمارے معاشرت کو بھی اللہ تعالیٰ درست فرما دے، ہماری معیشت کو بھی اللہ تعالیٰ درست کر دے، ہمارے اخلاق کو بھی اللہ تعالیٰ درست کر دے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، بس آخری بات کر کر میں بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، یہودی، وہ کہیں سفر پر گیا ہوا تھا۔ وہ زمانہ جو ہے وہ لائٹوں کا زمانہ نہیں تھا، سولر کا زمانہ نہیں تھا، وہ تیل ڈالتے تھے تو گھر میں وہ چراغ جلتا تھا، تھوڑی سی روشنی ہوتی تھی، اس سے گزارا ہوتا تھا۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ رات کو جب سونے کے لیے لیٹے تو آپ کو
آواز کانوں میں آئی کہ کوئی بچہ جو ہے وہ بہت مسلسل روتا جا رہا ہے پڑوس میں. آپ جو ہے وہ اسی اندھیرے میں دستک دی. دروازے پر تو ایک خاتون تھی. انہوں نے کہا کہ جی گھر پر شوہر نہیں ہے, وہ کہیں سفر پر ہے, کئی مہینے ہو گئے, میرے بچے کی ولادت ہوئی ہے. دوسرا یہ کہ گھر میں اتنا اندھیرا ہے کہ تیل لانے کے اور چراغ جلانے کے پیسے نہیں ہیں, اور جس وقت میرا شوہر گیا تھا مجھے خرچہ دے کر گیا تھا وہ خرچہ پورا ہو چکا ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اسی وقت آپ گئے اور جتنے مہینوں کے بعد شوہر آیا ہے مسلسل ہر مہینے پورے گھر کا راشن اس تک پہنچاتے رہے. اور پھر رات جب ہوتی تو تیل کا چراغ جلا کر آپ کھڑے ہو جاتے تاکہ وہ عورت اپنے گھر کا کام کاج کر لے. جب شوہر آیا تو اس کو بڑی فکر ہوئی کہ بھائی میں تو خرچہ جو دے کر گیا تھا وہ تو پتہ نہیں کب کا ختم ہو چکا ہوگا, میرے گھر والے پتہ نہیں کس اذیت اور تکلیف میں گزارا کر رہے ہوں گے. جب وہ گھر آیا اور بیوی نے بتلایا کہ جی اس طرح کا معاملہ ہے, ایک صاحب ہے, انہوں نے اپنا تعارف کرایا, یہ نام ہے, اور ہمارے گھر تو الحمدللہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے, سارے معاملات اسی طرح بہترین انداز سے چل رہے ہیں. تو یہ جو شوہر تھے یہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور فرمایا کہ حضرت, عجیب جملہ ہے, کہا کہ حضرت آپ نے جس رب کا کلمہ پڑھا ہے آپ ہاتھ بڑھائیں اور میں آپ کے اس رب پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں اور کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں, اور آپ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت میں مجھے ڈھانپ لیں جو دین یہ سکھاتا ہے اور جو دین اتنا خیال کرتا ہے کہ غیر مسلموں کا بھی حق نہیں مارنا ہے, غیر مسلموں کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی ہے, وہ کیسی ان کا گزر بسر کیسا ہو رہا ہے اس کی بھی خبر کی نہیں رکھنی ہے. جس اسلام کی یہ دعوت ہو, جس اسلام کا یہ مزاج ہو, تو اس اسلام کے کیا محاسن ہوں گے, کیا خوبیاں ہوں گی, کیا کمالات ہوں گے. چنانچہ وہ یہودی اس کا پورا گھر وہ اسلام میں داخل ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر کی توفیق عطا فرمائے, اپنے اخلاق کو اللہ تعالی ہمیں سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم ایک اچھے مسلمان بن کر زندگی گزاریں, ہماری معاشرت اچھی ہو, ہماری عبادات اچھی ہو, ہم انسان بن کر زندگی گزاریں. اخلاق, اعمال, عبادات, معاملات, معاشرت سب ایسی ہو کہ جس کا نقشہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے کھینچا ہے اور امت کے سامنے بیان فرمایا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے خود عمل کی توفیق عطا فرمائے, سب سے پہلے تو میں محتاج ہوں, اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک چھوٹا سا مختصر سا اعلان ہے, وقت بھی ہو چکا ہے. تاجر برادری سے ہر مہینے جو ایک بیان کی ہمارے یہاں ترتیب ہے, شاید آپ لوگوں کو معلوم ہوگا میرا خیال, تو اس مہینے کا جو بیان ہے وہ 27 تاریخ کو بدھ کے دن ہے انشاءاللہ. 27 دسمبر بروز بدھ مسجد میں دوپہر 11 بجے سے 12 بجے تک. بہت سارے حضرات جو ہے وہ جو دور دور جاتے ہیں, دکانوں میں جاتے ہیں, وہ بیچارے اس میں شرکت نہیں کر پاتے. بہت سارے لوگوں کو یہ طلب بھی ہے اور پیاس بھی ہے, تو اس کا بہت آسان سا حل یہ ہے کہ اگر وہ اس میں شرکت نہ کر سکے کسی وجہ سے, تو یہ جو بیانات واٹس ایپ پر جاتے ہیں وہ اس گروپ کو واٹس ایپ پر وہ جوائن کر لیں اور اس میں شریک ہو جائے. وہ سارے بیانات انشاءاللہ ان کو وہیں پر مل جائیں گے. جو اس میں شریک ہو سکتے ہیں وہ شریک ہو جائیں, جو شریک نہیں ہو سکتے وہ اس گروپ پہ شامل ہو جائیں. جب وہ اس گروپ پہ شامل ہوں گے تو سارے بیانات انشاءاللہ ان کو اس گروپ پر ملیں گے. اللہ تبارک و تعالی یہ ساری کاوشیں اور کوششیں ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو ثمر آور فرمائے, برآور فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے, اور دین پر ہمیں صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ 100% عمل کرنے والا مسلمان بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.